اذان کی اور اقامت کی سنتیں کیا ہیں؟ جو شخص اذان اور اقامت دے رہا ہو اس کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بعد نماز ہے، نماز وضو کے بغیر ہوتی نہیں ہے۔ لیکن اذان بھی باوضو دینا، اذان اور اقامت قبلہ روح ہو کے دینا۔ اگر آپ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاص طور پہ جب خود مصلی میں کسی پہ نماز کر رہے ہو تو آپ چلتے چلتے کہتے چلیں آئیں نماز پڑھ رہے ہیں، تو بندہ جو واک کر رہا ہوتا ہے وہ اقامت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن یہ اقامت انویلڈ نہیں ہوتی، لیکن مسنون نہیں ہے۔ قبلہ رخ ہو کے ایک جگہ کھڑے ہو کے اقامت کرنا یہ مسنون عمل ہے، اس کو اسی طرح کرنا چاہیے۔ پھر اذان اور اقامت میں فرق رکھنا، اور فرق اس طرح ہے کہ اذان کے الفاظ ٹھہر ٹھہر کے ادا کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اقامت کرتے ہوئے رکنا نہیں، اس میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس میں جو ہے وہ ٹھہراؤ نہیں ہے، اس میں گیپ نہیں ہے۔ اذان میں ٹھہراؤ ہے، اقامت میں ٹھہراؤ نہیں ہے، یہ ایک مسنون ہے۔ اذان میں حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ کرتے ہوئے اور حی علی الفلاح کہتے ہوئے جو ہے اس کے مؤذن دائیں جانب دیکھے اور پھر بائیں جانب دیکھے، یہ سنت عمل ہے۔ لیکن جب یہ کر رہا ہو تو اس کہتے ہوئے اپنے سینے کو جو ہے وہ قبلہ رخ ہی رکھے، پورا کا پورا نہیں مڑ جانا، صرف دائیں جانب دیکھنا ہے اور بائیں جانب دیکھنا ہے۔ اچھا، اسی طرح جب اذان کے ہمیں الفاظ سنیں اور ہمارے کانوں میں یہ الفاظ سنیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا یہ مسنون ہے۔ اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہ جب الفاظ سنیں تو اس وقت صدقتا و بررتا کہنا الصلاۃ خیر من النوم۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ الفاظ ہیں ہی اس لیے کہ یہ کہے جاتے ہیں کہ فجر کے وقت کے نماز سونے سے بہتر ہے، الصلاۃ خیر من النوم۔ تو اگر ہم اٹھے ہوں گے تو ہم اس چیز کا جواب دیں گے، اگر ہم سوئے رہے ہوں تو کیسے جواب دیں گے؟ کوشش کرنی چاہیے کہ اذان سنے فجر کی اور اس چیز کا جواب بھی دیں، صدقتا و بررتا، تم نے سچ کہا اور تم بری ہو گئے، صدقتا و بررتا، ٹھیک ہے۔ پھر اقامت کا جواب بھی اسی طرح۔ اچھا، باقی اذان کے جو بھی الفاظ ہیں، جیسے جب امام کہہ رہے ہیں اللہ اکبر تو ہم بھی اس کے جواب میں اللہ اکبر کہیں۔ جب امام کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ہم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ تو ہم بھی جواب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں، اور ساتھ کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم اس پہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم السلام بھی پیش کریں۔ پھر جو امام کے الفاظ ہیں وہی ہم کہ باقی ساری نماز میں ما سوائے ان حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اور الصلاۃ خیر من النوم کے اوپر، ان میں تھوڑا سا ڈفرینٹ جواب ہے۔ اس کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ اور صدقتا و بررتا کہنا۔ اور اذان کے بعد جس طرح اذان کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں، اسی طرح اقامت کے بعد بھی اقامت کے جیسے جیسے مؤذن اقامت امام یا مؤذن اقامت کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح اقامت کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں، اور جہاں جب کہا جائے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اس وقت کہا جاتا ہے اقامہ اللہ و ادامہ۔ اچھا، ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ اب اذان شروع ہوئی ہے، آپ کوئی کام کر رہے تھے، اب اصولاً سے مطلب یہ کہ دا بیسٹ کیس سناریو تو یہ ہے کہ اذان شروع ہوئی، آپ خاموش ہو گئے اور آپ نے اذان کا جواب دیا، جیسے جیسے مؤذن کہہ رہے ہیں ویسے ویسے آپ اس کا جواب دیتے رہے، یہ بیسٹ کیس سناریو۔ اگر ایسا نہ ہو سکے، مثال کے طور پہ آپ کسی کام میں تھے اور اذان ہو گئی، اب آپ کے لیے اتنی دیر تک کے لیے رکنا شاید محال ہو، تو اس میں آپ اذان کا جواب خود دے سکتے ہیں۔ اذان شروع ہوئی، آپ پوری اذان کو ریپیٹ کر کے سے جو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح والا پارٹ ہے وہاں پہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہہ کے اذان کا جواب دے سکتے ہیں اپنی طرف سے۔ اس میں ایزمپشن یہ ہو سکتی ہے کہ اذان کہیں پہ کو بولی جا چکی ہے اور میں اب اس کا جواب
دے رہا ہوں. لازماً نہیں کہ جو اذان کان میں آ رہی ہے اسی کا دے رہا ہوں، کسی اور کر رہا ہوں. اب ہمارے ممالک میں، پاکستان، انڈیا میں ایک وقت میں کئی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، سنکرونائزڈ نہیں ہوتی، اور مطلب ابھی ہمارے مسجد میں کھڑی ہوئی، پھر ہمارے ساتھ والوں کی مسجد میں، ان کے میں، تو ہر 2-3 منٹ تک، انفیکٹ جہاں میں رہتا ہوں وہاں پہ تو فجر کی مطلب 25 منٹ تک فجر کی اذانیں ہی الحمدللہ ہوتی رہتی ہیں. تو وہ اب بندہ ہر ایک اذان کا جواب دیتا رہے تو یہ بھی مشکل ہے. تو اگر آپ ایک اذان کا جواب دے چکے ہیں تو وہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی. اچھا، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے عرب ممالک میں اقامت جو ہے وہ 2 نہیں دی جاتی، 1 دی جاتی ہے، تو کیا وہ خلاف سنت ہے؟ بالکل بھی نہیں، قطعاً خلاف سنت نہیں ہے، وہ بھی سنت مبارکہ میں شامل ہے. لیکن ہم جو ہے عند الاحناف جو ہے وہ 2 دفعہ اقامت کے بعد رپیٹ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ اس میں دوام تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام کی بھی یہی سنت مبارکہ رہی تھی، اس لیے. لیکن شوافع اور مالکی جو ہیں وہ 1 دفعہ اقامت کے الفاظ کو کہنے پہ ان کا مذہب ہے، اس لیے اس میں کوئی اس کو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سنت مبارکہ سے خلاف کام ہے، ایسی بالکل قطعاً بات نہیں ہے.